السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ بہت عرصے سے احساس محرومی کا شکار ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اوپر وفاقی حکومت نے محنت نہیں کی ہے یا گرانٹس نہیں دی ہے یا فنڈس نہیں دیے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ میڈیا میں اس کا ذکر صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہاں کو بہت بڑا سانیہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، کوئی بم دھماکہ ہو جائے، کوئی جو ہے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ 80-90 افراد کو اگر شہید کر دیا جائے، جیسے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ 2 دفعہ ہو چکا، تو تب بلوچستان بڑا خبروں میں رہتا ہے۔ یا اگر کوئی را کی خبر آتی ہے، انڈین دہشت گرد پکڑا جائے جیسے کلبھوشن یادیو، تو بلوچستان آتا ہے۔ لیکن اب جب سے حکومت بدلی ہے تو بلوچستان میں بہت بہتری کی امیدیں ہیں، لگتا ہے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ پچھلے 100 دنوں میں وہاں پہ بڑی اچھی پروگریس رہی ہے، گو سلو ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے وہ بڑی اہم اور سگنیفیکنٹ پروگریس ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب کیوں میڈیا میں بلوچستان کو کم و بیش یعنی بریک مل رہی ہے، اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں آج چیف منسٹر بلوچستان جناب جام کمال خان صاحب، جن کا باپ سے تعلق ہے اور ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اور پچھلے 100 دن میں بڑے ایکٹیو یہ رہے ہیں اور بہت سامنے یہ آ کے جو ہے ہر چیز میں خود پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کھرا سچ میں ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سر منڈاتی اولے پڑ گئے، آپ وزیر اعلیٰ بنے تو بزنجر صاحب جو ہیں وہ کہتے جی میں نے چھوڑنا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ؟ مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ جی، بڑا اچھا موقع ملا آپ کے ساتھ آج بات کرنے کا بلوچستان کے حوالے سے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بلوچستان ہیز آلویز بین اے کنٹروورشل نیوز۔ جب بھی کوئی اس طرح کی سیاسی نیوز یا کوئی را کی نیوز کوئی اور آئے، اور میرے خیال یہ جس بات کا آپ نے ابھی ذکر کیا یہ بھی اسی کی ایک کڑی۔ تو میں میڈیا میں بھی کچھ دوستوں سے کہتا تھا، میں نے کہا جی بہت ساری اچھی چیزیں بلوچستان میں انشاءاللہ ہو رہی ہیں، ہونے جائیں گی، لیکن اس کی کوریج تو ہمیں نہیں ملی۔ لیکن کہیں کچھ ساتھیوں کی ریزنٹمنٹ، کچھ ناراضگی کہیں آئی، تو اس کو ہم نے ایک بہت بڑے ہائی لائٹ میں دکھایا۔ الحمدللہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پارٹیز ہیں ڈیفینیٹلی، وی آل ہیو آور ویوز ان ایوری تھنگ۔ اسپیکر صاحب ہمارے پارٹی کے بڑے ایک اہم ممبر بھی ہیں، اور ان کی اپنی جو ایک ریزرویشنز تھیں وہ کچھ دوسری نوعیت کی تھیں، لیکن ایک دفعہ جب میڈیا میں چیزیں کھل جاتی ہیں پھر اس کا ہائپ ایک بہت کریٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ تھنگز آر رائٹ دیئر، بٹ وی آر اے پولیٹیکل پارٹی، وی آر ایز اے پارٹی جیسی کوئی اور پارٹی ہے، اور گورنمنٹس میں الحمدللہ، اور کم از کم ہم نے تو یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ وی آر ان اے موڈ آف فیسنگ آل تھنگس، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، ایڈمنسٹریٹو ہوں، گورننس کی ہوں۔ تو انشاءاللہ تھنگز آر ویری مچ ان پلیس اوور ہیئر۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم بہت سارے ایسی ایشوز کو اتنا میں اپنی نظر سے سیریس نہیں سمجھتا ہوں، بلوچستان کے سیریس ایشوز اس سے کہیں اور زیادہ ہیں۔ جام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ 18ویں ترمیم سے بلوچستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور جو ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی یا سپینڈنگ تھی، وہ کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس چلی گئی ہے تو یو ہیو ٹو اسٹرگل ا لاٹ، اور 18ویں ترمیم سے صوبوں کو شاید پاور زیادہ مل گئی ہیں لیکن لوگوں کی محرومیوں میں تو اضافہ ہو رہا ہے؟ مبشر صاحب مجھے تقریباً، میں وفاق میں بھی میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے، پھر ایز اے ڈسٹرکٹ ناظم بھی 2 دفعہ میں 10 سال تقریباً ٹائم گزارا ہے، اور یہ تقریباً 3.5 مہینے جو ایز اے پروونشل ایگزیکٹو میں نے یہاں ٹائم گزار رہا ہوں، اور میں نے چیزوں کی ایک اوور آل اسسمنٹ کی ہے، جس میں آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم بعد لوگوں میں محرومی پائی جاتی ہے۔ میرا پرسیپشن ان چیزوں میں وفاق کی طرف سے کم ہے، بلکہ میں فیل کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک سروس ڈیلیوری صوبوں نے جو مزید لوگوں میں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ فائنینشیل ٹرکل ڈاؤن وفاق سے صوبوں میں تو ہو گیا، لیکن وہ فائنینشیل ٹرکل ڈاؤن پروونشل سیٹ اپ سے ڈسٹرکٹ یونین کاؤنسل اور گاؤں کے سطح پہ نہیں ہو سکا، لوکل باڈیز میں نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میرے خیال ایک بہت بڑی بیرومی پائی جا رہی ہے۔ اور میں نے اس کا ایک اوور آل جو اسسمنٹ لگایا ہے، جو ان 3.5 مہینے میں اپنی کولیشن پارٹنرز اور کیبنٹ کے ساتھ، کہ ہم
ایز اے پروونشل گورنمنٹ ہم نے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا ہے، ان کے اوپر ڈیلیبریشنز نہیں کیے ہیں، ان کو فالو اپ نہیں کیا گیا، اس کے لیے پلان نہیں بنایا گیا۔ میں آپ کو بہت ساری چیزیں ان 3.5 مہینوں کی ایسی بتا سکتا ہوں جن میں بہت بڑا سائنس نہیں تھا، جن میں بہت بڑا انیشیٹو لینا نہیں تھا، پریپیئرڈ ڈاکیومنٹس رکھے ہوئے ہیں کیبنٹ ڈیسیجنس کے لیے، چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن پینڈنگ کر کے سالوں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے، اور آج یہ پورا ملبہ ہمارے سامنے ہے۔ تو کسی حد تک اس بات میں تھوڑی بہت صداقت ضرور ہو سکتی ہے کہ وفاق کا جب رول صوبوں کے ساتھ تھا تو ایک ایڈمنسٹریٹو اور گورننس میں ہیومن ریسورس کا اچھا مواد اور ڈیسیجن میکنگ آتا تھا، لیکن وہ ڈیسیجن میکنگ جب ٹوٹلی ڈیوالو ہو گئی ہمارے پاس، شاید ہم اس کو اس طرح مینیج نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، خاص کر آپ کی میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہماری ایک الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، کہ اب وہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم بہت اجاگر ہو رہی ہیں، اور ڈیسیجن میکرز ایگزیکٹوز کو بہت پابند کر رہی ہیں کہ وہ اپنے سسٹم میں بہتری لائیں، اینڈ آئی تھنک سو اٹس اے ویری بگ تھنگ۔ ہم نے جہاں تک بلوچستان میں دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن نے بہت سفر کیا ہے، بہت زیادہ سفر کیا ہے، لیکن اس میں 80 to 85% جو اگر کسی حوالے سے اگر قصوروار اگر ہم کہیں تو ہمارے اپنے پالیسی میکنگز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، ہماری ایڈمنسٹریٹو اور گورننس سٹرکچر میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارا سیریسنس ان 2 سیکٹرز میں نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سارا ملبہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن امپاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اسی گورننس سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، ڈیلیوری اورینٹڈ کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت خاطر خواہ ایک امپروومنٹ بھی نظر آ رہی ہے اور ایک سیریسنس بھی نظر آ رہی ہے۔ کیسے آپ کی گورننس پہ اعتبار کریں کہ جب رزلٹ اورینٹڈ گورننس نہیں ہے؟ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ لاسٹ میری اور آپ کی جب ملاقات ہوئی تھی تو پرائم منسٹر عمران خان بھی تھے وہاں پہ، اور ہماری ایک ساتھ ملاقات ہوئی تھی ایک بہت بڑے حادثے کی وجہ سے، سانحے کی وجہ سے جو ہوا وہاں پہ، ہم لوگ اس کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو ابھی تک ان کے کلرز نہیں پکڑے گئے ہیں، ان کے اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے، ہزارہ کمیونٹی کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے کلرز نہیں پکڑے گئے۔ تو جب تک آپ قاتلوں کو نہیں پکڑتے، یا اگر آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ ان کی نشاندہی نہیں کرتے، تو تب تک گورننس آگے کیسے بڑھے گی؟ بلوچستان خوف کا شکار رہے گا نا جی۔ اس میں مبشر صاحب، لا اینڈ آرڈر سچویشن جب بھی ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈائنامکس صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کے ڈائنامکس انٹرنیشنل لیول پہ ٹریول کرتے ہیں، اور بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ساتھ ریلیجس ایکسٹریمزم کے ساتھ ساتھ اور انٹرنیشنل باؤنڈریز کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ کانفلکٹ میں شکار ہے۔ اگر ہم تجزیہ لگائیں پچھلے تقریباً پرانے بہت سالوں کا اور آج کی صورتحال کے ساتھ، تو اس میں ہم ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج کی سچویشن میں بہت بہتر ہیں۔ آپ نے جہاں آئیڈینٹیفیکیشن کی، چونکہ مرحوم شہید ہمارے اپنے کولیگ بھی تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، اور وہ ایک سوسائڈل ایک اٹیمپٹ تھا جو وہاں پیش آیا تھا، لیکن اس پہ بہت پیش رفت رہی۔ ہمارے جو لا انفورسنگ ادارے ہیں، جن میں ہمارے سیکیورٹی فورسز بھی ہیں، ایک بڑے کانفلکٹ میں شامل ہیں، اور ڈیلی کے حساب سے آپ اگر دیکھیں تو اس میں ڈیلیبریشنز میں چیزوں میں بہت بڑا فرق آ رہا ہے۔ پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم ہم ایک فینسنگ موڈ میں، جس طرح آرمی ایک بنا رہی ہے، جو ہم اپنا بارڈر سیل کر رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جو شاید آج ہمارے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں ان کو بہتر نظر نہیں آ رہے، کیونکہ یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو آج اگر بہتر ہوں گے تو بلوچستان کی سچویشن بہتر ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آج آپ کو دوں گا۔ کوئٹہ سیف سٹی پچھلے 6 سال سے انیشیٹو کا ایک شکار رہا، اور پچھلی گورنمنٹس نے 6 سال میں اس کو اپروو نہیں کیا۔ ہم نے 3.5 مہینے کے اندر ابھی اس کو اپروو کیا ہے۔ فار واٹ ریزن؟ کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور ایسے میکینزم جب ان پلیس آئیں گے تو آپ کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، آپ کی سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج اے ایریا بی ایریا کانسیپٹ میں ہم لیویز کا ہم نے ایک پلان بنایا کہ
لیویز کے ایریا کیٹیگری میں آگے نہیں آتا تو اس کی اپ لفٹنگ کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اپ لفٹ میں صرف کا مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ تھانے بنا دینے یا کچھ لیویز کو گاڑیاں دینی ہیں. ہم نے ان کی کیپیسٹی بنانی ہے, ہم نے ان کے اوور آل ٹریننگ کو بہتر کرنا ہے, ہم نے ان کے ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس سسٹم آف انویسٹیگیشن کو بہتر کرنا ہے, جو کہ اس گورنمنٹ نے اپنے کیبنٹ میں اپروو کر کے اس پروسیس کی طرف آگے ہم جا رہے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ وہ ٹیتھنگ پرابلمز ہیں جو ماضی میں جب حل نہیں ہوئے آج ان کو ہم فیس کر رہے ہیں. تو بلوچستان گورنمنٹ اگر صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف سے ایک بڑا سٹرن میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اینڈ دیر از نو کمپرومائز ان اٹ. یس, کہیں نہ کہیں ہمارے پرابلمز ہوں گے, ہمیں کہیں نہ کہیں سکسیس سٹوریز ملیں گی, کہیں سکسیس سٹوریز نہیں ملیں گی, لیکن وی فیل بہت سارے لوگ ہیں جو خاص کر ہمارے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ تھے جو پاکستان کے ساتھ ناراض تھے, معذرت کے ساتھ آتے ہیں ناراض لوگوں پہ کہ پہاڑوں سے نیچے آئے کہ نہیں آئے. لیکن لیویز جن کی آپ بات کریں, لیویز کا ہی تو پرابلم رہا ہے پاکستان سے اور پاکستان کی افواج سے. اور یہ سرداروں کی پرائیویٹ آرمیز جو ہیں وہی تو اپنا کبھی سوئی کے اندر, کبھی ڈیرہ بگٹی کے اندر, کبھی کہیں کوئی گیس پائپ لائن اوڑھ رہی ہے, کچھ چھوڑ رہا ہے. ہم اگر پھر لیویز پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم 70s میں واپس جا رہے ہیں. I mean, that doesn't make sense. نہیں, اس میں ہم نے مبشر صاحب ایک جو شروع میں پلان تھا, ہمارا پلان ہے ود ٹائم اوبویسلی یہ ایک بہت بڑی فورس ہے جس کو آپ نے ود ٹائم مرج کرنا ہے. آپ نے اگر اس کو فیوچر میں جا کے اپنے اے سسٹم میں مرج کرنا ہے تو اس کی وہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے جو مرجنگ کی اس کے اندر کیپیبلٹی بھی ہو. آج اسی صورت میں اگر آپ اس کو اے فیکٹر میں مرج کرتے ہیں تو ان کے اندر نہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی ہے, نہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی, اور کچھ بھی نہیں ہے. سو وٹ از دا بیسک ریکوائرمنٹ, وی آر ٹیکنگ اٹ اے 3 پوائنٹ. یعنی کہ میں آپ کی بات سے بڑا اتفاق کروں گا کہ ماضی میں اس پوری فورس سے ایک ڈفرینٹ کام لیا گیا ہے. بے روزگاری دور کرنے کے لیے کام لیا گیا اور دوسری سروسز کے لیے کام لیا گیا جو انڈیویجول نیچر کی رہی ہیں. لیکن ہم اس کا بھی میکینزم ٹوٹلی چینج کر رہے ہیں اور ہم اس کو 3 سٹیجز کی طرف لے جا رہے ہیں. شارٹ ٹرم سٹیج ہے ہمارا جو انیشیل سٹیج ہے, مڈ ٹرم سٹیج ہے, اور انشاءاللہ ود ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی مرجن سلولی اینڈ گریجولی ہوگی, اس کی کیپیسٹی بھی امپروو کر کے پھر ہی آپ اس کو کسی اور فورس کے ساتھ مرج کریں گے. لیکن اس فورس کے ساتھ سردار صاحب, لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا, اگر آپ کسی معذرت کے ساتھ میں آپ سے ذرا مشکل سوال اب پوچھنے والا ہوں. اب لیٹس ڈسپینس ود پلیزنٹریز کہ جتنا بلوچستان میں محرومی ہے آپ سرداروں کی وجہ سے ہے نا, وہ مختلف سرداروں کی وجہ سے, یہاں سے تو بجٹس گئے, فنڈز گئے, لیکن وہ سرداروں کو ملتے رہے, ان کی جیبوں میں گئے, لیکن آگے بلوچستان نہیں لگے. یہ بھی تو سچ ہے نا. لیویز بھی اسی کہانی کا پارٹ 2 ہے نا, کہ جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے. اور تیسری بات آپ کر رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے, پہاڑ سے نیچے وہی آ رہا ہے نا کہ جس نے پاکستان کے جھنڈے کو بھی آگ لگائی تھی, کبھی اس نے ترانے کی بھی بے حرمتی کی تھی, اب اس کو ہم لوگ معاف کر رہے ہیں. تو کیا یہی ہم دوسروں کے لیے بھی کریں گے کہ صرف ان خاص بلوچ ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بشیر صاحب, اگر ہم اسی ٹرائبل سوسائٹی اور اس کا ایک میکینزم کو پچھلے تقریباً کوئی 40-50 سال میں دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں آپ کو گڈ سٹوریز بھی ملیں گی, لیکن آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اس میں باقاعدگی طور پہ ناانصافی بھی بہت نظر آئے گی. آئی تھنک سو ہمارے اس ٹرائبل سوسائٹی بھی اس فیز سے پورا گزری ہے. اور ابھی اگر صورتحال اگر آپ دیکھیں فار دا لاسٹ, میرے خیال فار دا لاسٹ 10-15 ایئرس کے اندر, 10 سال کے اندر, آج کی جو آپ کی موجودہ جتنی بھی آپ کی کیبنٹ ہے یا اسمبلی ہے, اس کے اندر میرے خیال وہ جو سردار ایلیمنٹ ہوگا وہ آئی بلیو از ناٹ مور دین 20% یا 25%. 70% ہم نے دیکھا کہ اس میں ابھی آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹیئرز آف سوسائٹی کے لوگ آئیں, اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے شاید ماضی میں اپنی ذمہ داریوں کسی حد تک پورا نہیں کیا ہوگا. لیکن آئی تھنک سو دس از ہاؤ اے سوسائٹی ٹرانسفارمز, اور سوسائٹی میں سے پھر ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو کمیونٹی بیسڈ ایک اپروچ رکھتے ہیں, کیونکہ ٹرائبل سوسائٹی کا ایک میکینزم ٹوٹلی اپنے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے, اور کرنٹ ڈیموکریٹک اینڈ سوشل ایسپیکٹ میں اس کے ڈائنمکس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے.
آج کا آدمی جو ہے وہ بڑا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ چاہتا ہے کہ اس کے کام ہو، اس کے لیے ایک ورکر ہو، اس کے لیے ایک آدمی بھاگ دوڑ کرے، اس کے مسائل حل کرے، اس کے لیے پولیٹیکل بات کرے. ویریز اس سیٹ اپ کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر شائنس بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ایک آتھوریٹین ایک بالکل اپروچ اس کی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے بلینڈ، اور یہ اپنے بلینڈ کی طرف جا رہا ہے. اور میں تو بڑا سمپل بلیو رکھتا ہوں کہ آنے والا وقت اس سے بھی بہت ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ صرف ہمارے ٹرائبل سوسائٹی کے لیے نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ٹرائبل مینٹالٹی از آلسو اے ویری بگ تھنگ. دا مین ایشو از دیٹ ٹرائبل مینٹالٹی جو ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور پاکستان میں اب یہ وہ مینٹالٹی جو ایک فیل کرتی ہے کہ اٹ اونز پیپل، اٹ ہیز ٹو چینج. میں آتا ہوں چیف منسٹر بلوچستان جام کمال خان میرے ساتھ ہی ہیں کھڑا سچ کے اندر. ایک بریک کے بعد دوبارہ ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جام کمال خان چیف منسٹر بلوچستان میرے ساتھ ہی ہیں. اچھا جام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں وفاق کی اپنی پالیسیز ہیں وہاں صوبوں کی بھی پالیسیز ہوں گی. لیٹ سے اگر میں انویسٹر ہوں یا میں اوورسیز انویسٹر ہوں تو آپ مجھے کیسے لیور کریں گے؟ چائنیز کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں وہاں پہ؟ پنجاب سے، کے پی کے سے، سندھ سے اگر کوئی شخص بلوچستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے حالات کیا ہیں؟ کوئی ہیلپ فل ہے، نہیں ہے؟ پلیز ذرا ہمیں اپنا اور اپنی حکومت کا کوئی ذرا ایک براڈ ویژن تو دیں عوام کو. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وی آر آل ان دا ڈارک. مبشر صاحب، بلوچستان کو لوگ دو تین چیزوں کی وجہ سے بڑا پہچانتے ہیں. ایک تو وین ایور وی ٹاک اباؤٹ سی پیک، اور ایک جب بھی بلوچستان کے وسائل کی بات آتی ہے، یہاں کے منرل اور ڈفرینٹ اپرچونٹیز کے. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ہم نے فار دا لاسٹ 10 ایئرز کوئی ایسا کوئی پراپر میکینزم ابھی تک نہیں بنایا جس سے ہم ٹرولی کسی انٹرنیشنل، نیشنل یا لوکل انویسٹر کو وہ ماحول دے سکیں جس سے وہ ادھر آ سکے. سب سے بڑی چیز جو کوئی بھی انویسٹر کسی بھی علاقے میں سمجھتا ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، دیٹس بیسکلی دا سیکیورٹی آف اٹس انویسٹمنٹ. اور وہ لنکڈ ہوتا ہے بیسکلی آپ کے گورننس اسٹرکچر کے ساتھ بہت زیادہ، کہ جہاں وہ یہ فیل کرے کہ شور فیل کرے کہ ایک تو وین ایور آئی ایم اپروچنگ دیٹ گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ میرے کو سیکیورٹی فراہم کرے آف مائی ناٹ ادر تھنگس بٹ مائی فائنینشیل، جو میری جو انویسٹمنٹ وہاں ہو رہی ہے. سیکنڈلی اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک بھی ہونا چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ میں کہاں کروں، کس طریقے کار سے کروں، کن سیکٹرز میں کروں، کہاں کہاں اپرچونٹیز ہیں، کہاں کہاں اپرچونٹیز نہیں ہیں. تھرڈ فیکٹر میں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں کا جو ایک لیگل فریم ورک ہے یا وہاں کا جو میکینزم آف گورننس کا ہے تو وہ ایسا ہو کہ وہ اس کے لیے تھوڑا ایز آف ورک بھی پیدا کرے. ہم جب نئی گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے بلوچستان میں ایک بہت بڑا ایشو ڈپریویشن کا یہ بھی چلتا ہے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ سائل وسائل کی بڑی بات کی ہے کہ بلوچستان کی زمینیں بک جائیں گی، بلوچستان کی زمینیں لوگ لے جائیں گے، باہر کے لوگ اس کے مالکان بن جائیں گے، یہ ساری زمین، اور اس پہ ہی ساری سیاست چلی ہے. سب سے بڑی لیجسلیشن ہماری کیبنٹ میں جو ہم نے اپروو کرائی وہ بلوچستان کی زمین کے اوپر رائٹس کی تھی، جس کے بہت سوال تھا. الحمدللہ ہم نے اپنا جو ایک لینڈ لیز پالیسی کے تحت اونرشپ ہے اس کو ہم نے سیکیور کیا ہے کہ بلوچستان کی زمین کا مالک کوئی فورن شخص یا فورن کمپنی نہیں بن سکتی. حالانکہ پہلے وہ بن سکتی تھی، یعنی کہ یہاں آ کے کوئی $4-5 بلین اگر خرچ کر کے گوادر یا دوسرے اردنوا کی ساری زمینیں خرید لیتا تو آپ لینڈ رائٹس دے چکے تھے. لیکن آج اس کے اندر پابندی آئی ہے. لیکن اسی طرح کی پابندی ہم نے جب عائد کی ہے تو اس نے ہمیں ایک سینس آف سیکیورٹی بلوچستان کے لوگوں کو بھی دی ہے کہ آپ کی زمین آپ کی رہے گی، لیکن اس پہ انویسٹمنٹ اگر کسی کمپنی نے کرنی ہے باہر کی، وہ لینڈ لیز پالیسی میں بھی آ سکتی ہے، ایکوٹی شیئرنگ پہ بھی آ سکتی ہے، اور ایک رینٹل بیس پہ لیز پہ بھی آ سکتی ہے، جس کو لوگوں نے کسی حد تک اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو طریقہ کار ہم نے یہ بنایا کہ وی آر ناؤ میکنگ، سوری آپ بات ختم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی زوننگز بنا رہے ہیں. ابھی میں نے ایک میٹنگ بلکہ آپ کے انٹرویو سے پہلے ختم کی ہے، جو ایک کمیٹی ہے which was formed in 2015 and its first meeting is now conducted today by me after 3 years.
اور یہ وہ کمیٹی ہے جو بلوچستان کے منرل زونز، منرل اپرچونٹیز، لیزز، انویسٹمنٹ پالیسیز، اپرچونٹیز کے بارے میں ایک فریم ورک، ایک طریقہ کار اور سب کو بنائے گی. اور آج جب اس میٹنگ کو ہم نے 3 سال بعد کنڈکٹ پہلی دفعہ کیا ہے، جی یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تو ہم نے اس میں ابھی یہ پالیسی بنائی کہ یہاں آپ نے پالیسی کیا ہے کہ آپ اپنا ریسورس دیتے ہیں، اور اس کا بڑا سمپل میکینزم ہے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک کمپنی جس کے بارے میں ابھی میں وہاں دیکھ رہا تھا، ان کو تقریباً کوئی 1,00,000 ایکڑ زمین دی گئی ہے، اور 1 مائل ریڈیس کے اوپر سے فیس صرف 5,000 ہے. یعنی کہ ہمیں وہاں سے ٹوٹل جو ریونیو 1,00,000 ایکڑ دینے کے بعد جو ہے وہ صرف 30 لاکھ روپے سالانہ آئے گا. تو کبھی یہ ریٹس ریوائیو ہی نہیں ہوا ہے. فار دا لاسٹ آئی تھنک سو 2002 کے رولز بنے ہوئے، آج 2018 چل رہا ہے. 16 سال میں کوئی امپروومنٹ ان رولز میں نہیں آئی. ہم انشاءاللہ ان رولز کو بھی فار دا فرسٹ ٹائم ایمینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، ایک پرابلم ہے، پاکستان اور مجھے بلوچستان ایک نے بات پہ ضرور اس ریونیو اپرچونٹی سے بھی کمانا ہے. ایک بات پہ تشویش ضرور ہے وہاں پہ. جی جی اف یو کین الاؤ میں ذرا سا بلنٹ ہو کے سوال کر لوں آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی مبر صاحب، کھرا سچ میں تو میرے خیال میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. بالکل. پنجابی جینوسائیڈ بہت ہوا ہے جی وہاں پہ، پنجابیوں کا بڑا میس مرڈرز ہوئے ہیں، اور آج تک یعنی دوسرے صوبے والوں کو آپ کس طرح سے سینس آف سیکیورٹی دیں گے اگر وہاں پہ ایتھنک بنیادوں پہ اس طرح قتل عام ہوتے رہیں گے، اور آپ کی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے پہ، ان کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے پہ ناکام رہتی ہے؟ مبشر صاحب، 2008 سے لے کے 2013 کا جو ٹائم بلوچستان میں گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں، نہ ہوں بلکہ پورا پاکستان بلکہ سب اس کے شواہد ہیں کہ یہ وہ فیز گزرا ہے جب ہم نے پورے بلوچستان میں اس ٹائپ کے انسیڈنسز، لا اینڈ آرڈر اور بہت سارے چیزوں میں ایک بہت ڈپریسیشن دیکھی اور ایک بہت بڑا نقصان دیکھا. کوئٹہ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر ہر قومیت کا انسان یہیں رہتا ہے، اور یہ پچھلے فار دا لاسٹ 60 70 80 ایئرز ایک بڑے ہارمنی میں ہر چیز میں رہے. پھر ہم نے جب دیکھا کہ یہ واقعہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہمارا بڑھتا گیا، اور اس پہ بہت سارے جو ادارے ہیں، جو بہت سارے آرگنائزیشن ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز، یہ ان کا ایک بہت بڑا رول رہا جس کو انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا، انہوں نے ٹارگٹ کی. لیکن یہی بلوچستان کے لوگ تھے، یہی بلوچستان کے ادارے تھے، اور یہیں کے مقامی لوگ تھے جنہوں نے بہت سارے ان ساری چیزوں کو فیس کیا. لیکن الحمدللہ ود ٹائم ہمیں یہ پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا فیز جو ہوا ہے یہ باقاعدہ ایک پلانٹ تھا، جس میں ہم نے، جیسے آپ نے اپنی باتوں سے کہا کہ کلبھوشن یادو اگر بلوچستان سے پکڑا جاتا ہے اور وہ اپنے انکشافات میں یہ ساری چیزوں کو مانتا بھی ہے اور یہ بتاتا بھی ہے کہ آؤٹ آف دا بارڈر آف پاکستان ان سب چیزوں کے لیے پلان کیا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا، اسٹریٹجی بنائی گئی، اور باقاعدہ ہم نے جو انڈین را کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو یوٹیوب یا دوسرے میڈیا کے ذریعے دیکھا بھی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا اقرار کیا کہ یس ہم بھی اسی طریقہ کا میکینزم پاکستان میں بلوچستان میں کریں گے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کا شخص آج بھی جتنی محبت سب کمیونٹی کے ساتھ رکھتا ہے شاید ہی کوئی اور کمیونٹی رکھتی ہو. لیکن چونکہ یہ پورا ایک پیڈ پیٹرن تھا، ایک یہ پورا آرٹیکولیٹڈ ایک سسٹم تھا جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں کی جا رہی تھی، اور بلوچستان کے اندر لا فورسنگ اداروں کی موجودگی ڈفرینٹ ایریاز میں اس سے پہلے بلوچستان میں اتنی نہیں تھی کیونکہ بڑا پرامن علاقہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ جوں طریقہ کار ہمارے اداروں کا آہستہ آہستہ ان علاقوں میں گئے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتے گئے. آج الحمدللہ آپ کو فار دا لاسٹ مینی ایئرس نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ سنائی دیا ہوگا، نہ ہی کوئی ایسی سچویشن دیکھی گئی ہوگی. لیکن ایک اور بات ہے جام صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ اور کوئٹہ سے ذرا باہر نکلیں، رکنی کی طرف آئیں، آپ اپنے یعنی آؤٹر سکرٹس میں آئیں بلوچستان کے، تو وہاں پہ مجھے لینڈ کروزر جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کی مل جاتی ہے نئی والی، مرسڈیز جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ روپے کی مل جاتی ہے، BMW چوری کی 4 لاکھ کی مل جاتی ہے. یعنی یہ چوری کی گاڑیوں کا، چوری کی چیزوں کا دھندا کبھی ختم ہوگا وہاں پہ؟ میں ایران کے پیٹرول کا تو بھی ذکر ہی نہیں کروں گا، چلے وہ اگلے پروگرام کے لیے.
نہیں جی، اس میں اصل میں جو جسے ہم بیسکلی کہتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے جو نان کسٹم پیڈ نان ڈیوٹی پیڈ جو گاڑیوں کا سلسلہ ہے، اس کی طرف میرا خیال آپ کا ذکر زیادہ ہے۔ چوریوں کا جی سسٹم جی جی جہاں تک میری اطلاع ہے میں ہی نہیں جانتا، لیکن یہ جو نان کسٹم پیڈ سسٹم ہے جو خاص کر چمن کے ذریعے یا تورخم کے ذریعے زیادہ تر پاکستان میں فور دا لاسٹ 20-25 سال میں بہت زیادہ آئی ہیں، تو اس کا سر، ایک وہ بہت یورپ بڑا سے نا میں آپ امپیکٹ کو یہ ہے بتاتا کہ ہوں، رینٹ یہ کار کی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اور وہ ڈرائیو کر کے ادھر آ جاتی ہیں افغانستان کے تھرو، ہوتی وہ چوری کی ہیں، پیچھے سے رینٹ بالکل جی، کار کی اور میرا گاڑیاں بھی خیال جی ہوتی ہیں اب بہت۔ اس میں ہم نے کم از کم یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس میں ایک بہت حد تک کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ میں نہیں کہوں گا کہ کیونکہ جورسڈکشن ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے آن دا بارڈرز، دا کسٹم اتھارٹیز along with ادر اتھارٹیز آر ٹوٹلی میرا خیال اس کمپیریزن میں ان کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے آج یہ جو فینسنگ کا سارا سلسلہ بلوچستان میں اور کے پی میں سٹارٹ ہوا ہے، اس سے ایک بہت بڑا فرق آئے گا، کیونکہ یہ بڑا پورس علاقہ ہے، یہ اتنا پورس علاقہ ہے کہ کہیں سے بھی بہت سارے ایریے سے آپ انفلٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن وی آر ٹرائنگ ٹو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-1.5-2 سالوں میں جب یہ فینسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور کنٹرول آپ کے پاس بارڈر کراسنگز بن جائیں گے، تو ہم ان سب چیزوں میں ایک بہت حد تک بہتری دیکھ بھی پائیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کر پائیں گے۔ سر پریڈومننٹلی یا بلوچ پاپولیشن ہے یا پشتون پاپولیشن ہے؟ اب جیسے اچک زئی صاحب ہیں، ان کی ولیج میں اگر میں جاتا ہوں تو ایک گھر جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن جو ہوتی ہے نا، وہ تو ہوا میں اڑ گئی ہے، اس کا تو اب نام و نشان نہیں ہے، کمرہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، ڈرائنگ روم جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ فینسنگ کتنی افیکٹولی کر سکتے ہیں؟ اس میں میرا خیال اتنی جورسڈکشن ویسے مبشر صاحب کلوز نہیں ہے، دیر از اے لاٹ آف اسپیس، چونکہ یہ جو ہمارے بارڈرنگ ایریا ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں یوب سے لے کے اس طرف ہم جب چمن کی طرف قلعہ عبداللہ کی طرف آتے ہیں، پھر یوں کرتے کرتے پھر ہمارے بلوچستان کے جو دوسرے علاقے ہیں ان کا بھی افغانستان سے جو لنک بنتا ہے، یہ ایریاز میں بہت گیپس ہیں، بہت بڑے بڑے گیپس ہیں، اور موجودہ بھی جو فینسنگ بنی ہے دونوں سائڈ کی طرف جو سپیس ہے دیٹس کوائٹ بگ انف، اور یہ فینسنگ بہت کامیاب ہوگی اس حوالے سے کیونکہ انڈیویجول کراسنگز اس پورے ایریا میں بہت زیادہ ہیں۔ یس، رشتہ داریاں ہیں، لیکن وہ رشتہ داریاں ہمارے جو ہیں وہ واگا بارڈر پہ بھی کسی زمانے میں لوگوں کی ہوں گی، ہمارے سندھ میں بھی تھر پارکر میں اور ان ریگستانوں میں ہیں، اور اسی طریقے کا یہ علاقہ ہے، اور اسی طریقے کے ایران بارڈر کے ساتھ اگر آپ بلوچستان کا تربت اور پنجگور کا علاقہ دیکھیں، وہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ان کے بہت سارے رشتہ دار ادھر بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، لیکن میرے خیال اسٹیٹ کی لائنز ڈیفائن ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی جورسڈکشن ڈیفائن ہونی چاہیے، اسٹیٹ کی باؤنڈریز ڈیفائن ہونی چاہیے، اور دنیا میں ہر جگہ ہے، امریکہ میں ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ میکسیکو میں یہ جو بہت بڑا جو فینسنگ کا ایشو ہے، تو میرے خیال اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا، آئی ایگری، پولیٹیکلی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے کیونکہ لوگ وہ ایڈوانٹیج اپنی لیں گے جو اس کا، بٹ پولیٹیکل ٹھیک ہے، بٹ انسپریشن یو ہے کین یہیں ڈیل سے ود لیتے دیٹ۔ ہیں۔ رائٹ، جام کمال جی خان چیف منسٹر بلوچ آتی ہیں ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ جام کمال خان صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان میرے ساتھ ہی ہیں۔ جام صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا، مجھے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 4,000 سے بھی زیادہ یوتھ ہے بلوچستان کی جنہوں نے افواج پاکستان جوائن کی ہے، ایکچولی پاکستان آرمی انہوں نے جوائن کی ہے، اور یہ بہت ہی ایک بہت بڑا یو ٹرن اور اچیومنٹ ہے کہ اگر بلوچ یوتھ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس ملک کی اونرشپ کو سمجھا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ان فیوچر آلسو آر یو ہوپ فل کہ یوتھ جو ہے اب آ کے اپنا حصہ لے گی اور اپنے حصے کا کام کرے گی یہاں پہ، کیونکہ یہ تو بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ جو آرمی کو جوائن کیا انہوں نے؟ مبشر صاحب، میں تو بہت پازیٹیو ہوں بلوچستان کے یوتھ پہ، اینڈ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، یہ ہماری یوتھ ہوگی جو چیزوں کو ڈیفائنڈ آگے آ کے کرے گی۔ یہ بڑی ڈفرینٹ یوتھ ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے، اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ایک جذبہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے اندر ایک ڈپریویشن بھی ہے۔
یعنی کہ یہ یوتھ وہ یوتھ ہے جو ریئلائز کر رہی ہے کہ what has they have gone through and what is coming for them. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بلوچستان کے سیاسی چینج کا ایک سب سے بڑا دارومدار یہ یوتھ بنے گی انشاءاللہ فیوچر میں. دیکھیں جب تک آپ کا سوشل اکاؤنٹیبلٹی، جب تک اگر آپ کے ماسز اپنے سسٹم میں ایک تبدیلی لانے کے لیے خود سیریس نہیں ہوں گی، نہ میں سیریس ہوں گا نہ ہمارا سسٹم سیریس ہوگا. لیکن میں بہت پر امید ہوں بلوچستان کا تقریباً آج بھی، کیونکہ بلوچستان کی لیکن اتنی اس بڑی میں پاپولیشن نہیں ہے، پاکستان آرمی کو لیکن بہت تقریباً کریڈٹ دینا لاکھ پڑے 1.5 گا لاکھ. کہ انہوں نے یس سی ایم صاحب دیکھیں پاکستان آرمی کو ہماری بہت بڑا کریڈٹ آرمی کو دینا پڑے گا کریڈٹ اس کے اس لیے. حوالے سے بھی ہمیں دینا پڑے گا کہ جب یہ انیشیٹو لیا گیا تو بلوچستان کے لیے ایک ایکسٹرا سپیس کریٹ کی گئی کہ یہ بچے کیڈٹس کالجز میں جائیں، یہ بچے آرمی میں جائیں، یہ آ کے ایڈمیشن لیں. آج Obviously, اگر آپ disparity سوئی ہونی میں ہے، سب دیکھیں، کچھ ہونا ہے. اسی طرح آپ دوسرے علاقوں میں دیکھیں، ایک بہت بڑی تعداد اس میں آ رہی ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی مینی آف دیم ہیو پاسڈ آؤٹ اور بڑے اچھے اچھے پوزیشنز میں بھی آ رہے ہیں. سو ایک ایز اے ایگزیکٹلی یوتھ بالکل آ آف رہے ہیں، لیکن بلوچستان ایک چیز بہت مسنگ ضروری ہے. جام صاحب ایک چیز مسنگ ہے. جب میں جی آپ جی سے ملا تھا لاسٹ ٹائم آپ کے پارٹی کے دفتر میں، تو آپ نے مجھے اپنی باپ کی بہت پولیٹیکل ورکر سے ملوایا تھا، وہ ویمن، اور میں ان سے بڑا امپریس ہوا تھا. بڑی وائبرنٹ اور جو ہے انلائٹنڈ قسم کی ہماری وہ بہنیں تھیں. اب جب میں آپ کی گورنمنٹ دیکھتا ہوں تو آئی جی سی بالکل ہے. ویری فیو ویمن اوور دیئر. وائی از دیٹ؟ آپ ان کا شیئر کیوں نہیں دے رہے خواتین کو؟ ایک تو مبشر صاحب کسی حد تک میں آئی ایگری وتھ یو، کیونکہ ہماری سب سے بڑا جو ایشو ہمارے، حالانکہ ہم نے ویمن کرائٹیریا میں اگر آپ ہمیں ایک جگہ تھوڑا سا ڈسکریڈٹ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کریڈٹ اس بات کا ضرور دے سکتے ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں نامینیشن آف فیڈرل پوسٹ آئی تو ہم نے زبیدہ جلال صاحبہ کا نام ہی دیا. حالانکہ ہمارے پاس اس لاٹ میں دوسرے ایم این ایز بھی تھے، لیکن ایز اے ویمن شی از ریپرزینٹنگ اس بلوچستان عوامی پارٹی اینڈ بلوچستان ان دا فیڈرل گورنمنٹ. جہاں تک زبیدہ ہماری جلال تو پروونشل بڑی گورنمنٹ کی بات برائٹ آئی، قسم کی آپ کو پتہ خاتون ہے ہے، ان کی ہمارے بڑی پاس یہاں ایک کنٹریبیوشن ہے کولیشن پاکستان کے گورنمنٹ لیے. ہے، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں ہمارے پاس تقریباً کچھ پارٹیز اور بھی ہیں. یس ہماری، اور آفٹر دا 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ جو اسٹرینتھ آف کیبنٹ ہے بڑا شرنک آؤٹ ہو گیا ہے. لیکن اگین آئی تھنک سو ان کمنگ ٹائمز ویل ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو، اینڈ انشاءاللہ وی ول میک شیور دیٹ وی گیو دا رائٹ پلیس ٹو دا ویمن ریپرزنٹیشن ان دا کیبنٹ. ویسے تو ہے لیکن ان دا کیبنٹ. لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی بات ایک اور بتاؤں، چونکہ ویمن کی بات آئی ہے، ہم نے 2 بڑے اچھے لا ابھی پاس کیے ہیں. پبلک سروس کمیشن آف بلوچستان پہلی دفعہ اس کا ایک فارمولا ہم نے بنایا ہے جو باقاعدہ انشاءاللہ کیبنٹ کے بعد ابھی اسمبلی میں جائے گی، کہ ہم نے 2 ممبر سیٹس ویمن کے لیے پرماننٹ بنائی ہیں جو بلوچستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. جتنی پبلک سروس کمیشن کے ممبرز بنتے تھے ان میں خاتون کوئی نہیں ہوتی تھی. ہم نے پہلی دفعہ بھی اپروو کروایا ہے اور ان کی پرماننٹ سیٹس ہوں گی. ہم نے جو لا آف سکسیشن ہے جس میں ایک بہت پنجاب میں بھی کام ہوا ہے، سندھ میں بھی شاید ہو رہا ہے، ہم نے اپنی کیبنٹ سے منظور کرایا کہ ایک عورت کا اپنی جائیداد میں جو حصہ ہے اس کا ٹرم آف ٹائم پیریڈ ہم نے مقرر کر دیا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس خاتون کو اپنے فیملی کی جائیداد میں سے حصہ دینا ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہم بھی آگے کوشش کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور دیر آر فیو ایلیمنٹس جہاں ہماری کمزوری ہوگی ایز اے کیبنٹ، لیکن ویمن رائٹس، their positions in selecting the youth and the upcoming میں posts آپ of کو یہ ضرور Balochistan, ریکمینڈ the کروں گا کہ آپ representation، اپنا یہ کسی ان پہ کو ہم ذرا سیریس ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کسی کو بھی آپ اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں سی ایم کے. آپ کو ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کروا سکتے ہیں، جیسے ہاکی فیڈریشن ہے، پروونشل ہاکی فیڈریشن ہو یا اپنا اور چیزیں ہوں. آئی ایم شیور ایسے 10,000 آپ کے پاس عہدے ہوں گے. اگر آپ عورتوں کو اور بچوں کو، یوتھ کو اگر آپ دیتے ہیں تو ان دونوں کی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ آنے والے دنوں میں بہت فیوریبل ثابت ہوگی، نہ صرف بلوچستان نہیں کے لیے آپ بلکہ انشاءاللہ وی پاکستان ہیو کے لیے. آلریڈی جی ڈن اٹ. ہماری جو کچھ ایم پی ایز ہیں وی آر گیونگ دیم ویری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، انشاءاللہ بھی ہم ان کو چیئرمین بنائیں گے. ٹھیک ہے، اسپیشل اسسٹنٹس کے ایکسلنٹ. پوزیشنز بھی انشاءاللہ ہیں، اور بہت ساری اتھارٹیز اور ایسے ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے سوشل سائڈ میں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم انہی سے ہیڈ کروا رہے ہیں. ود ٹائم انشاءاللہ ان another 1-2 months it will be more clearer
and their role will be seen inshallah by everybody. थैंक यू जाम कमाल साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान हमारे साथ थे आज खरा सच में। आप खुद इनकी बातें सुने और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में 100 दिन के अंदर क्या हुआ और आइंदा क्या होने जा रहा है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।